بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور محدثاتها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الإمام حافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن عبد الجعفي الإمامي البخاري رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا بعلومه وعلومهم أجمعين، آمين يا رب العالمين. أنه قال: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما يذكر في المعاملة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. وقال رسول نسخ عثمان المصاحف فبعث بها إلى الآفاق. ورأى عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك ذلك جائزا. واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث كتب لأمير السرية كتابا وقال: لا تقرأوا حتى تبلغ مكانا كذا وكذا. فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبره بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. وقال أنس رضي الله عنه: نسخ عثمان المصاحف فبعث بها إلى الآفاق. بزرگوں اور بھائیوں، پردہ نشین ہماری مائیں اور بہنیں، گزشتہ مجلس میں یہ بات آپ کے سامنے آئی تھی. پرانے زمانے میں حدیث پڑھنے پڑھانے کے طریقے مختلف ہوتے تھے. مثلا ایک طریقہ یہ ہوتا تھا کہ محدث شیخ اپنی حدیثیں خود پڑھ کر سنایا کرتا تھا، اور جو سامنے مجمع ہوتا تھا وہ حدیث سنتا تھا. پھر اس مجمع میں بھی دو طرح کے لوگ ہوتے تھے. کچھ لوگ وہ ہوتے تھے جن کے سامنے کافی کتاب موجود ہوتی تھی، اس میں دیکھ کر وہ سنتے رہتے تھے، اور شیخ جو کچھ پڑھتا رہتا تھا اس کو ملاتے تھے. ہماری حدیث میں ہماری کتاب میں بھی یہ لکھا ہوا اور شیخ بھی یہی پڑھ رہا ہے، جو کچھ شیخ پڑھ رہا ہے وہ ہماری کتاب میں ملاتے تھے. اور کچھ لوگ خالی بیٹھے رہتے تھے، ان کے پاس کوئی قلم نہیں، کوئی کاغذ نہیں، کوئی کتاب ان کے سامنے نہیں. یہ جو طریقہ اس کو کہتے تھے قراءۃ الشیخ، شیخ کا پڑھنا. استاد پڑھ رہا ہے، محدث پڑھ رہا ہے، مجمع سن رہا ہے. دوسرا ایک طریقہ یہ ہوتا تھا کہ شیخ خاموش بیٹھے رہتے تھے، مجمع بھی خاموش رہتا تھا، کوئی ایک حدیث پڑھتا تھا. کوئی طالب علم، کوئی بڑا استاد، کوئی محدث سامنے وہاں بیٹھ کر حدیث پڑھے گا، استاد سنے، اور حدیث اخیر میں استاد کہے گا: نعم، ہاں یہ حدیث میں نے بیان کی، اور یہ حدیث میں نے فلاں سے لی. اس کو کہتے ہیں عرض علی الشیخ. عرض علی الشیخ، شیخ کے سامنے پیش کرنا، یا قراءۃ علی الشیخ، شیخ کے سامنے سنانا، پڑھنا. یہ دو طریقے امام بخاری نے پیچھے بیان کیے تھے، گزشتہ مجلس میں آئے. پھر میں نے وہاں بتایا تھا اگر شیخ خود پڑھ کر سنائے تو حدثنا کہہ کر حدیث بیان کی جاتی تھی، اور اگر کسی طالب علم نے پڑھی ہے تو اخبارنا، انباءنا، اس طرح کہہ کر حدیث بیان کی جاتی تھی. لیکن اب یہ فرق نہیں رہا جب کتابیں لکھی. آج کے سبق میں امام بخاری علیہ رحمہ پڑھنے پڑھانے کے یا اخذ حدیث کے، یا یوں کہہ لیجیے تحمل حدیث، علماء کی زبان میں تحمل حدیث. تحمل حدیث کا مطلب ہوتا ہے حدیث لینا. حدیث لینے کے دو طریقے اور تھے: مناولہ اور مکاتبہ. مناولہ
اور مکاتبہ، یہ دو طریقے ہیں ان کا نام میں آپ کو سمجھاؤں۔ مناولہ کس کو کہتے ہیں اور مکاتبہ کس کو کہتے ہیں؟ مناولہ کا مطلب ہوتا ہے کہ محدث اپنی اصل کتاب یا اصل کتاب کی نقل اپنے کسی شاگرد کو براہ راست دے دے، یہ میری حدیث ہے، اس میں جو کچھ حدیثیں میں نے حاصل کی تھی لکھی ہوئی ہیں، یہ کتاب میں تم کو دیتا ہوں، اور اس سے حدیث بیان کرنے کی بھی اجازت دیتے، اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کو تم میری طرف سے بیان کر سکتے، پڑھایا نہیں، لیکن کسی کی صلاحیت پر، کسی کی استعداد پر اس کو بھروسہ ہے، یہ اچھا عالم ہے، اچھا پڑھا لکھا ہے، اللہ اس دین کا بہت بڑا کام لے رہا ہے۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ شیخ جو بڑا محدث ہے وہ اس کی صلاحیت اور استعداد پر بھروسہ کر کے اپنی پوری کتاب بھی اس کو دے دیتا ہے، یا کتاب کی نقل اس کو دے دیتا ہے، اور یہ کہتا ہے اس میں سے تم حدیث بیان کر سکتے ہو۔ اس کو کہتے ہیں مناولہ مقرونہ بالاجازہ۔ یہ کتاب دینا تو ہوا مناولہ، اور مقرونہ بالاجازت مطلب حدیث بیان کرنے کی بھی اجازت ہے۔ اب یہ بحکم تحدیث ہے، یعنی سامنے جس کو کتاب دی گئی ہے وہ یوں کہہ کے بیان کر سکتا ہے حدثنا، ہمیں فلاں شیخ نے بیان کیا، حالانکہ پڑھا پڑھا نہیں تھا اس کے پاس، لیکن وہ قابل استاد تھا، قابل سمجھدار طالب علم تھا، اس کے علم پر بھروسہ، اس لیے پوری کتاب اس کو دے دی اور یوں کہا اس میں سے تم حدیث بیان کر سکتے ہو۔ تو یہ بحکم تحدیث ہے، اسی درجے میں جیسے اس نے باقاعدہ پڑھا اور وہ یوں کہہ کے حدیث بیان کر سکتا ہے حدثنا، ہمیں حدیث بیان، اخبرنا، انبانا کہہ کے حدیث بیان کر سکتا ہے۔ تو اس کا پورا نام ہوا مناولہ مقرونہ بالاجازہ، کتاب دے دی گئی اور حدیث بیان کرنے کی بھی اجازت دے دی۔ دوسرا طریقہ ہوتا ہے کہ شیخ اپنی کتاب یا کتاب کی نقل دے دیتا ہے تلمیذ کو، شاگرد کو، لیکن صاف صاف نہیں کہتا کہ تم اس سے حدیث بیان کر دے، بس یہ تمہارے لیے ہدیہ ہے، تمہارے لیے تحفہ ہے، لیکن یہ نہیں کہہ رہا کہ اس میں سے تم حدیث بیان کر دے۔ اس کو کہتے ہیں مناولہ مجردہ، ایسی کتاب دے دی گئی جس سے حدیث بیان کرنے کی وضاحت نہیں، اجازت نہیں، تو پھر اس کو وہ حدثنا، اخبرنا، انبانا کہہ کے حدیث بیان کر سکتا ہے کہ نہیں؟ اس میں اختلاف رہا ہوا تھا۔ راجح قول یہ ہے کہ حدثنا کہہ کے حدیث بیان نہیں کرے، ہاں یوں کہے ناولنی فلان کتابا فیہ کذا و کذا، فلاں شیخ نے مجھ کو اپنی کتاب دی تھی، اس کتاب میں ایسے لکھا ہوا، یوں کہے، یوں نہیں کہہ سکتا کہ مجھے فلاں شیخ نے یوں بیان کیا، مجھے فلاں محدث نے یوں بیان کیا، نہیں کہہ سکتا، نسبت غلط۔ ہاں یوں کہے فلاں شیخ نے مجھ کو یہ کتاب دی تھی، اس کتاب میں ایسے لکھا ہوا ہے۔ اور پہلا طریقے میں کیا فرق ہے؟ ڈائریکٹ کہہ سکتا ہے میرے شیخ نے مجھے بیان کیا، یہ فرق ہے، اس کو کہتے ہیں مناولہ مقرونہ بالاجازہ، پہلا طریقہ، اور اس دوسرے طریقے کو کہتے ہیں مناولہ مجردہ۔ تو آپ کو صرف اتنا یاد رکھیں، مناولہ کا مطلب ہوتا ہے شیخ اپنی ساری حدیثیں کسی کتاب میں لکھ کر تلمیذ کو یا شاگرد کو دے دے، اس کے ذریعے تم حدیث بیان کر سکتے ہو۔ اور مکاتبہ، کتبہ یکتب مانا ہے اپنی زبان میں لکھنا، مکاتبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شیخ اپنی کتاب میں جو حدیثیں ان کو نقل کر کے لکھ کر کسی کے ذریعے فلاں شاگرد کے پاس، فلاں عالم کے پاس بھیجوا دے، یا تو کیا ڈائریکٹ اپنے ہاتھ سے دیا، یہ تم لے لو اور اس میں سے تم حدیث بیان کرو، یہ تو ہے مناولہ۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ حدیث کی کتاب یا اس میں سے نقل کر کے حدیثیں کسی آدمی کے ذریعے وہاں بھیجوا دو کہ فلاں عالم کو دے دینا میری حدیث، اور ان سے کہہ دینا کہ اس میں سے تم حدیث بیان کر سکتے ہو۔ اس کو کہیں گے مکاتبہ مقرونہ بالاجازہ، حدیثیں لکھ کر بھیجی اور حدیث بیان کرنے کی اجازت بھی دے دی۔ جیسے ایک پاکستان میں عالم رہتا ہے، ایک ہندوستان میں رہتا ہے، اب یہ ہندوستان والا وہاں نہیں جا سکتا، وہ یہاں نہیں آ سکتے، لیکن فرض کرو، ایک مثال فرض کرو، پاکستان کے شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی صاحب مشہور محدث ہیں، اور ان کو شیخ الاسلام کا لقب ملا ہوا ہے، وہ ہندوستان کے کسی عالم کی تعریف سنیں کہ بڑا زبردست عالم ہے اور بہت اچھا کام کر رہا ہے، تو وہ اپنی کوئی کتاب کسی کے ذریعے بھجوا دے کہ فلاں عالم کو میری طرف سے دے دینا، اور ان کو اجازت بھی میری طرف سے دے دینا کہ اس میں سے تم حدیث بیان کر سکتے ہو، تو اس کو کہیں گے مکاتبہ مقرونہ بالاجازہ۔ اور یہ بھی تحدیث کے حکم میں ہے
یہ عالم جس کو یہ کتاب دی گئی ہے اب وہ یوں کہہ کے بیان کر سکتا ہے حدثنی فلاں حدثنی تقی عثمانی، مجھے یہ حدیث تقی عثمانی نے بیان کی، حالانکہ براہ راست بیان نہیں کی، لکھ کر بھی۔ اور دوسرے قسم اس میں نکلے مکاتبہ مجردہ، محض کتاب بھجوا دی لیکن یہ نہیں کہا تھا کہ اس میں سے تم حدیث بیان کر دیں، تو حدثنی کہہ کے بیان کر سکتا ہے کہ نہیں، اختلاف رہا ہے۔ بس یہ رکھو، یاد رکھو کہ مکاتبہ مقرونہ بالاجازت اور مناولہ مقرونہ بالاجازت یہ تمام محدثین کے نزدیک جائز ہے، اور حدثنا کہہ کر، انبانا کہہ کر، اخبرانا کہہ کر حدیث بیان کر سکتا ہے وہ آدمی جس کو یہ کتاب بھجوائی گئی ہے۔ اس کے جواز پر امام بخاری دلیل ڈالتے، یہ مناولہ جائز ہے، یہ مکاتبہ جائز ہے کہ کوئی اپنی حدیث سے دوسرے پاس بھجوا دے یا ڈائریکٹ اس کو دے دے اور اسے کہ تم بیان کر سکتے ہو، وہ حدثنا کہہ کے بیان کر سکتا ہے، اس کی دلیلیں آ رہی ہیں آج کے بعد۔ اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو پرانے زمانے میں ہوتی ہو، آج بھی ہوتا ہے یہ کام، آج بھی یہ کام ہوتا ہے۔ میں آپ کو چند مثالیں دوں، باہر کی دنیا سے کچھ لوگ جیسے عرب کے محدث ہیں، عرب کے استاد ہیں، حدیثیں پڑھتے پڑھاتے ہیں، وہ جب سنتے ہیں کہ ہندوستان میں ایک بڑا محدث ہے اور اس کی سند بڑی اونچی، اس نے بڑے عالم سے پڑھا ہے، تو وہ آ کر بھی ہندوستان آ کر باقاعدہ سفر کرتے ہیں اور اس بڑے عالم کی خدمت میں آ کر یہ کہتے ہیں ہم آپ سے بخاری کی اجازت لینا چاہتے ہیں۔ یہ استاد کیا کرتا ہے؟ بخاری شریف کی شروع کی ایک دو حدیث پڑھوائے گا، بخاری شریف کی آخری ایک دو حدیث پڑھوائے گا اور یہ کہے گا پوری بخاری کی حدیث بیان کرنے کی میری طرف سے تمہیں اجازت ہے، اور تم یہ کہہ سکتے ہو کہ میں نے بخاری فلاں استاد سے پڑھی، حالانکہ ایک دو حدیث پڑھی لیکن ان کی استعداد پر، ان کی صلاحیت پر اس کو بھروسہ ہے، اس لیے پوری اجازت دے دیتا ہے۔ آج بھی یہ طریقہ چلتا ہے۔ عرب کے بہت سے علماء ہمارے ہندوستان آتے ہیں، یہ فخر ہے ہندوستان کو، آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے، یہ فخر حاصل ہے ہندوستان کو، یہاں ایسے بڑے بڑے عالم موجود ہیں کہ عرب کے علماء باقاعدہ سفر کر کے ہندوستان آتے ہیں اور کسی خاص کتاب کی اجازت لے کر بڑے عالم سے جاتے ہیں۔ دیوبند میں بھی کام ہوتا ہے، سہارنپور میں بھی ہوتا ہے، اور تمہیں تعجب ہوگا وہ جو تفسیر کے ختم پر میں نے مولانا یہاں بلائے تھے راشد الحسن، آپ کو یاد آ رہا ہوگا، تفسیر کے ختم میں آخری مولانا جو آئے تھے ان کے پاس بھی ایران سے، افریقہ سے، دوسرے ملکوں سے اجازت لینے کے لوگ آتے ہیں۔ ایسا ہے طریقہ، آج بھی یہ طریقہ ہے، اگرچہ کوئی کتاب ان کے سامنے نہیں پڑھی گئی ہے، اول آخر پڑھ دیا اور اجازت دے دی کہ بخاری کی روایت تمہیں طرف سے بیان کر سکتے ہو۔ کسی کو مناولہ کہتے ہیں، کسی کو مکاتبہ کہتے ہیں، پرانے زمانے میں بہت زیادہ چلتا تھا۔ تو امام بخاری علیہ الرحمہ آج کے اس باب میں اس کے جائز ہونے کی دلیل لاتے ہیں۔ سب سے پہلے دلیل یہ کہا ہے نسخ عثمان المصاحف، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے مصحف لکھوائے، مصحف کہتے ہیں قرآن، حضرت عثمان غنی نے قرآن لکھوائے، فبعث بها الى البلدان، پھر ان قرآن کے نسخوں کو شہروں میں بھجوایا، الى الآفاق، دنیا کے کناروں میں، شہروں میں، دنیا کے کناروں میں گیا۔ یہ تھوڑا سا اشارہ کیا، اس کا میں خلاصہ آپ کو سنا۔ قرآن نازل ہوتا تھا، لکھنے لکھانے کا کوئی رواج نہیں تھا، پریس کا زمانہ نہیں تھا، موبائل کا زمانہ نہیں تھا، ریکارڈ کر لیں، لکھ لیں، بس لوگ حفظ کر لیا کرتے تھے۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے طور پر 5 آیتیں سنائی تو لوگوں نے حفظ کر لی، یاد کر لی، اگلے دن آپ نے سنا بھی دیا کرتے تھے بات کو، جی کل آپ نے یہ آیتیں سنائی تھی، ہم نے یاد کی، یہ ٹھیک ہے کہ نہیں، سناتے تھے، حضور کہتے تھے یاد۔ ایسے بعض لوگوں نے پورا قرآن حفظ کیا، حضور سناتے رہتے تھے، آج یہ آیت نازل ہوئی، کل یہ آیت نازل ہوئی، پرسوں یہ آیت نازل ہوئی، لوگ یاد کرتے تھے اور سبق کرتے حضور کو سناتے تھے۔ تو حضور کی زندگی میں بہت سے لوگ حافظ تیار ہو گئے۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے اپنے پاس قرآن کی کچھ صورتیں، کچھ آیتیں لکھ رکھی، پورا قرآن نہیں لکھا، کسی نے 2 صورتیں لکھ رکھی، کسی نے چند صورتیں لکھی، کسی نے 10 صورتیں لکھ رکھی، کسی نے 50 آیتیں اپنے پاس لکھ رکھی، کسی نے سینکڑوں آیتیں لکھ رکھی، چپڑوں پہ لکھا جاتا تھا، ہڈیوں پہ لکھا جاتا تھا، لیکن سب پڑھے لکھے نہیں تھے، سب لکھنے والے نہیں تھے، چند لوگ تھے ایسے، جس کو جتنا قرآن یاد تھا وہ اپنے ٹکڑے پہ کہیں لکھ لیا کرتا تھا۔ کاغذ میں دستیاب نہیں ہوتے تو زمانے میں، اونٹوں کی ہڈی پہ لکھ رہے ہیں، چمڑے پر لکھ رہے ہیں، پورا قرآن ایک جگہ کہیں لکھا ہوا نہیں، کسی کے پاس 10 صورتیں، کسی کے پاس 5 صورتیں، کسی کے پاس 100 آیتیں، کسی کے پاس 200 آیتیں، ایسی جگہ جگہ لوگوں نے اپنے طور پر لکھ رکھا، اکثر حافظے میں تھا، سب نے حفظ کر رکھا تھا جو لوگ حافظ تھے۔ حضور علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے اور ایسے ہی رہا معاملہ۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر اصرار کیا کہ پورے قرآن کو ایک ساتھ لکھ لیا جائے. ضروری نہیں کہ یہ حافظ ہمیشہ رہیں گے، ایک ایک کر کے دنیا سے یہ بھی چلے جائیں گے. کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن ضائع ہو جائے، مٹ جائے اور پورا قرآن محفوظ نہ رہ سکے. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت اصرار کیا حضرت ابو بکر صدیق پر. لیکن شروع میں حضرت ابو بکر صدیق تیار نہیں، کہنے کہ جو کام حضور نے نہیں کیا میں کیوں کروں، یہ تو نیا کام ہو جائے گا، یہ تو بدعت ہو جائے گی. لیکن حضرت عثمان اصرار کرتے رہے، دوسرے صحابہ بھی کہتے رہے. پھر بعد میں حضرت ابو بکر صدیق کو شرح صدر ہو گئے، تسلی ہو گئی کہ یہ کوئی کام گناہ کا نہیں، کر لینا چاہیے. چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کر دیا. پھر مدینے میں جن لوگوں نے اپنے اپنے طور پر قرآن کا جو حصہ لکھ رکھا ہے وہ سب لا کے دے دو، تاکہ ہم ایک قرآن کا نسخہ تیار کروا دیں. ہاتھ سے لکھا جاتا تو کوئی مشینیں نہیں، تو جس کے پاس جو کچھ لکھا ہوا تو سب لا کے حضرت ابو بکر کو دے دو. حضرت ابو بکر خلیفہ تھے، بادشاہ کا حکم تھا. کسی کے پاس 10 سورتیں، کسی کے پاس 100 آیتیں، کسی کے پاس کتنا، سب لا کے انہوں نے دے دی. پھر انہوں نے کاتبین وحی جو حضور کے زمانے میں وحی لکھا کرتے تھے ان کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا کہ اس سب قرآن کو ایک جگہ لکھو. اور چونکہ تمہیں قرآن حفظ یاد ہے، تمہیں پتہ ہے کون سی آیت کہاں ہے، کون سی صورت کس جگہ ہے، اسی ترتیب سے اس کو لکھو. اور سارا قرآن انہوں نے لکھ دیا. کچھ آیتیں نہیں مل رہی، قرآن میں لکھا گیا کہ ایک دو آیتیں، فلاں آیت نہیں ہے، فلاں آیت نہیں، کسی نے لا کے نہیں دیے. پھر اعلان کیا گیا بھائی یہ 2 آیتیں 4 آیتیں نہیں مل رہی ہیں، باقی قرآن کا حصہ آ چکا ہے. بڑی مشکل سے پھر وہ دستیاب ہوئی، پھر وہ نقل کی گئی. ایک قرآن کا نسخہ حضرت ابو بکر صدیق نے تیار کروایا اور اس کو سرکاری ریکارڈ میں رکھ دیا. کیوں؟ تاکہ آئندہ کبھی کوئی اختلاف ہو کسی آیت کے بارے میں، کسی صورت کے بارے میں، پڑھنے کے انداز کے بارے میں، تو سرکار میں ریکارڈ میں جو کتاب قرآن رکھا ہوا اس سے ملا دیں گے اور لوگ صحیح کر لیں گے اپنے قرآن. اتنا مقصد ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چلے گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور خلافت آیا، ایسے ہی رہا. یہ قرآن کا نسخہ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ کے پاس رہا کرتا تھا. حضرت حفصہ حضور کی بیوی اور حضرت عمر کی بیٹی. تو حضور جب دنیا سے چلے گئے تو قرآن کا نسخہ جو تھا حضرت حفصہ کے پاس رہا، حضرت عمر کی بیٹی. پھر حضرت عمر بھی دنیا سے چلے گئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، امیر المؤمنین بنے. ان کے زمانے کا یہ قصہ ہے. حضرت حذیفہ ابن یمان ایک بڑے صحابی اور مشہور ہیں. حضرت حذیفہ ابن الیمان وہ آرمینیہ اور آذربائیجان ان 2 علاقوں میں جنگ کے لیے تشریف لے گئے، جہاد کے لیے. وہاں انہوں نے یہ بات دیکھی کہ لوگ قرآن میں اختلاف کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے قرآن اس طرح ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں یہ آیت اس طرح ہے، تیسرا کہتا ہے نہیں یہ آیت اس طرح ہے. ایک ہی آیت ہے لیکن جھگڑ رہے ہیں آپس میں. ہوا کیا تھا؟ لوگوں نے قرآن کو مختلف طرح سے لکھ لیا. کسی نے نزول کی ترتیب سے لکھا. میں نے تفصیل میں آپ کو بتایا تھا کہ لوح محفوظ میں جو قرآن لکھا ہوا وہ ترتیب الگ ہے. وہ ایسی ہے جیسے آج کل ہمارا قرآن سامنے لکھا ہوا ہے. پہلے سورہ فاتحہ ہے، پھر سورہ بقرہ ہے، پھر پہلے سورہ ہے، پھر فلاں سورہ ہے. جو ترتیب ہمارے سامنے قرآن میں اسی ترتیب سے لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. لیکن قرآن اترنے کی ترتیب الگ ہے. اقرأ باسم ربک الذی خلق وہ پہلے نازل ہوئی اور لکھی ہوئی ہے ہمارے بارے میں، لیکن اترنے کی ترتیب الگ ہے. تو کچھ صحابہ نے، کچھ تابعین نے حضرت عثمان کے زمانے تک اپنے اپنے طور پر جو قرآن لکھے تھے نزول کی ترتیب سے لکھ رکھا ہے. ان کے قرآن میں شروعات ہوتی تھی اقرأ باسم ربک الذی خلق سے، اور کچھ لوگوں نے لوح محفوظ کی ترتیب سے لکھ رکھا تھا. جیسے یہاں ہمارے یہاں شروعات ہوتی ہے سورہ فاتحہ سے. اصل نسخہ تو صرف یہاں ہے حضرت ابو بکر کے پاس، اور کہیں تھا ہی نہیں. لوگ اپنی اپنی یادداشت سے لکھ کر رکھتے تھے. کسی نے ایسا بھی کر رکھا تھا کہ قرآن لکھ رکھا اور بیچ بیچ میں تفسیری کلمے پڑھا رکھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم عربی بولتے تھے، عربی میں قرآن سناتے تھے، کہیں کہیں کسی لفظ کا ترجمہ کرتے تھے عربی میں، تو لوگوں نے وہ لکھ لیا تھا اور سمجھتے تھے کہ یہ بھی قرآن کا حصہ ہے. جب حضرت حذیفہ ابن الیمان آذربائیجان اور آرمینیا اس علاقے میں گئے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ لوگ اس طرح آپس میں جھگڑ رہے ہیں. کوئی کہتا ہے میرا قرآن صحیح ہے، کوئی کہتا ہے نہیں میرا قرآن صحیح ہے، کوئی کہتا ہے نہیں یہ ٹھیک ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، تفسیری کرنوں کو قرآن کا حصہ سمجھ رہے ہیں. تو اس سے وہ بڑے پریشان ہوئے. ان کو گھٹن محسوس ہوئی کہ آگے چل کر کیا بنے گا، ابھی سے لوگ قرآن میں اختلاف کر رہے ہیں. وہ جنگ سے فارغ ہو کر جب مدینہ آئے ہیں تو انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا خدا کے لیے
آپ امت کو سنبھالو، اس سے پہلے کہ قرآن بکھر جائے اور لوگ آپس میں جنگ کرنے لگ جائیں قرآن کے بارے میں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کس طرح پڑھ رہا ہے۔ آپ اللہ کے لیے کام کیجیے کہ قرآن لکھوا کر الگ الگ علاقوں میں بھجوا دیجیے کہ یہ قرآن صحیح ہے، اس کے مطابق کوئی اپنے پاس لکھنا چاہے لکھے، اس کے مطابق رٹے، اس کے مطابق حافظ بنے، جنہوں نے اپنا لکھ رکھا ہے وہ بند کرو، ایسے تو اختلاف ہو جائے گا امت میں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے وہ قرآن منگوایا جو حضرت ابو بکر نے جمع کروا دیا تھا، وہ قرآن منگوایا، اور کاتبین وحی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی سرگردی میں 12 یا 13 آدمیوں کی ایک جماعت بنی، کمیٹی بنی، اور ان سے کہا اس میں سے دیکھ دیکھ کے الگ الگ قرآن کے نسخے تیار کرو۔ ابھی ایک ہی قرآن ہے، پریس کا زمانہ تھوڑی دیر تو چھپا جائے گا، قلم سے لکھنا پڑے گا، ہاتھ سے لکھنا پڑے گا۔ تو اس کمیٹی نے 5 نسخے تیار کیے، یعنی قرآن کی 5 نقلیں تیار کی۔ تو اصل نسخہ واپس حضرت حفصہ کو بھیجوا دیا، یہ آپ کی امانت آپ کے پاس۔ یہ 5 مصحف تیار ہوئے، اس کو مصحف کہتے ہیں، قرآن میں پورا چیز میں لکھا رہتا ہے، اس کو مصحف کہتے ہیں۔ تو 5 مصحف تیار ہوئے، ایک مصحف قرآن کا ایک نسخہ حضرت عثمان نے اپنے پاس رکھا مدینے میں دارالخلافہ میں، اور 4 نسخے الگ الگ علاقوں میں بھجوائے، ایک بصرہ میں بھجوا دیا، ایک کوفہ میں بھجوا دیا، ایک ملک شام بھجوا دیا، اور یہ کہیں اور بھجوا دیا، اور اعلان کروایا کہ سب لوگ ان مصحفوں میں سے، قرآن کے ان نسخوں میں سے اپنے اپنے پاس قرآن نقل کریں، یہی اصل قرآن ہے، اور لغت قرآن قریش کے مطابق اس کو لکھوایا۔ اور جنہوں نے اپنے اپنے طور پر لکھ رکھا تھا، کسی نے 10 بار لکھ رکھے، کسی نے 20 بار لکھ رکھے، کسی نے پورا قرآن لکھ رکھا، کوئی نزول کی ترتیب سے، کوئی کیسی ترتیب سے، کسی نے تفسیر کا، وہ سارے لکھے ہوئے واپس ہمارے پاس بھیج دو مدینہ۔ چنانچہ جن لوگوں نے جو کچھ لکھ رکھا تھا وہ سارا ذخیرہ مدینہ آ گیا، اور اصل جو نسخے تھے وہ جگہ جگہ رکھوا دیے گئے۔ اب جس کو لکھنے کا شوق ہے ان میں سے دیکھ کر لیجیے، جس کو یاد کرنے کا شوق ہے ان میں سے یاد کریں، تاکہ سب کا ایک جیسے قرآن ہے، الگ الگ ہے، اور سارے علاقوں سے جو لکھے ہوئے قرآن تھے وہ آئے مدینے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے سب کو جلوا دیا، ختم کروا دیا، تاکہ امت کا اندر یہ اختلاف پیدا ہو۔ یہ واقعہ اسی طرح اشارہ کریں۔ اب آپ غور کرو، حضرت عثمان نے قرآن لکھوائے اور پھر ان کو علاقوں میں بھجوایا، اور لوگوں سے کہا اس میں سے یاد کرو، اس میں سے لکھو۔ یہ کیا ہے؟ مکاتبہ۔ قرآن لکھوایا اور لکھ کر وہ علاقوں میں بھجوایا، اور ان سے کہا اس میں سے یاد کرو۔ یہ جب قرآن میں مکاتبہ معتبر ہے، حدیث میں معتبر، یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں امام بخاری، سمجھ آ رہا ہے نا آپ کو؟ قرآن شریف لکھ کر بھجوایا اور کہا کہ اس میں سے یاد کرو، اس میں سے نقل کرو۔ جب قرآن کے بارے میں یہ بات معتبر ہے کہ لکھ کر بھیج دیا، انہوں نے اس کو صحیح مان لیا، تو حدیث کے بارے میں بھی یہ بات صحیح ہے تو محدث اپنی کسی کتاب کو دوسرے کے پاس بھجوا دے اور اسے کہے کہ اس میں سے پڑھا کرو، اس میں سے حدیث بیان کرو۔ تو مکاتبہ قرآن میں معتبر ہے تو مکاتبہ یہاں بھی معتبر ہے۔ یہ امام بخاری نے دلیل دی، اسی کو نقل کیا انہوں نے۔ نسخ عثمان المصاحف، حضرت عثمان غنی نے مصاحف لکھوائے، قرآن کے نسخے لکھوائے، فبعث بها، اور ان کو روانہ کیا بھیجا الى الآفاق، اسلامی ملکوں کے کناروں، قرآن قریب شہروں میں۔ تو بس یہ مکاتبہ لکھ کر بھیجا گیا اور اجازت دی گئی اس میں سے لکھو، اس میں سے پڑھو، یہی مکاتبہ۔ جب قرآن میں معتبر ہے تو حدیث میں معتبر ہے۔ امام بخاری یہ دلیل۔ دوسری دلیل، حضرت عبداللہ بن عمر، یحییٰ بن سعید، امام مالک اس چیز کو جائز مانتے، یہ بڑے چوٹی کے علماء ہیں کہ ان لوگوں نے بھی مکاتبہ کو اور مناولہ کو جائز مانا۔ یہ دوسری دلیل ہے۔ اس میں ایک چیز سمجھنے کی، اس میں نام آیا ورعا عبداللہ بن عمر۔ یہ کون سے عبداللہ بن عمر؟ سننے میں ایسا لگتا ہے وہی حضرت عمر کے بیٹے، لیکن وہ مراد نہیں۔ اصل یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عاصم، ان کے پوتے کا نام بھی عبداللہ بن عمر، ان کو پورا کہتے ہیں عبداللہ بن عمر عمری، عبداللہ بن عمر عمری، عبداللہ عمر بن عاصم بن عمر بھی پورا تعاون، یعنی دادا کا نام، پردادا کا نام بھی عمر ہے، اور ادھر پڑ پوتے کا نام بھی عمر ہے۔ عبداللہ بن عمر یوں بنا ہو، اس لیے اس کو کہتے ہیں عبداللہ بن عمر عمری۔ یہ مراد ہے یہاں پر، یہ اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں ان کے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر یہ جو صحابی ہیں حضرت عمر کے بیٹے، یہ مراد نہیں، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عاصم کے پوتے عبداللہ بن عمر کو مراد ہیں۔ وہ بڑے عالم تھے، تو ان کو ایسے ہی نام لے رہے ہیں حضرت یحییٰ بن سعید اور امام مالک، کی بڑے درجے کے علماء ہیں،
امام بخاری فرما رہے ہیں انہوں نے بھی مناولہ کو جائز مانا ہے کہ کوئی اپنی پوری کتاب کسی شاگرد کو دے دے اور یہ کہے اس میں سے تم حدیث بیان کرو. انہوں نے مکاتبہ کو جائز مانا ہے کہ کوئی اپنی حدیثوں کو لکھ کر کسی پاس بھجوا دے اور اس سے کہے اس میں سے حدیث بیان کیا کرو. تو انہوں نے جائز مانا, بڑے بڑا کر جائز مان رہے تو جائز ہی. امام بخاری یہ رائے. تیسری دلیل واحتج بعض اہل الحجاز فی المناولۃ بحدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم حیث کتب لامیر السریہ کتابا. اس میں بھی ایک واقعے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. یہ تیسری دلیل ہے کہ مناولہ جائز ہے, مکاتبہ جائز ہے. اتنا تو آپ سمجھ گئے مناولہ کس کو کہہ رہے ہیں, مکاتبہ کس کو کہہ رہے ہیں. اگرچہ علماء کی بات ہے لیکن میں بہت تھوڑا آسان سے کر کے سمجھایا جا رہا ہے. مناولہ کا مطلب ہے اپنی پوری کتاب استاد نے خود اپنے ہاتھ سے شاگرد کو دے دی اور کہا اس میں سے تم حدیث بیان کرو. اور مکاتبہ کا مطلب ہے حدیث نقل کر کے کسی کے ذریعے سے بھجوا دی اور اسے کہا اس میں سے تم حدیث بیان کرو. یہ مکاتبہ. اس کے جائز ہونے کی دلیلیں دے رہے امام بخاری. دو دلیل آ گئی, تیسری دلیل اور لا رہے ہیں. اس میں بھی ایک واقعے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. میں اس کا خلاصہ آپ کو سنوں. غزوہ بدر سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 آدمیوں کی ایک جماعت بنائی اور ان کا امیر بنایا عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ کو, اور ان کو ایک خط لکھ کر دیا بند کر کے اور فرمایا ابھی مت پڑھو, اپنی جماعت کو لے کر روانہ ہو جاؤ اور 2 دن کے سفر کے بعد تمہیں جانا کہاں ہے, مکے کے راستے پہ جاؤ, جدھر مکہ ہے اس راستے پہ جاؤ اور 2 دن کا سفر طے کر کے پھر خط کھول کر پڑھو. میں نے اس میں کیا لکھا, ابھی مت پڑھو. چنانچہ حضرت عبداللہ بن جہش اپنی جماعت کو لے کر روانہ ہوئے اور مکے کی طرف 2 دن چلتے رہے. جب 2 دن کا سفر طے ہو گیا تب انہوں نے وہ خط کھولا اور صحابہ کو پڑھ کر سنا جو جماعت میں تھے. اس خط میں یہ لکھا ہوا تھا کہ تم طائف اور مکے کے درمیان فلاں مقام پر جا کر ٹھہرو. طائف اور مکے کے درمیان فلاں مقام پر جا کر ٹھہرو اور تمہارا کام یہ ہے کہ مکے کے لوگ جو ملک شام آنا جانا کر رہے ہیں ان کی نگرانی کرو کہ وہ قافلہ کہاں پہنچا, کب نکل کر گیا, کب واپس آ سکتا ہے, اس کی نگرانی کرو. کیوں؟ یہ مکے والے مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاری کر رہے ہیں. اس کے لیے وہ سرمایہ کاری کر رہے ہیں, ملک شام جاتے ہیں, تجارت کرتے ہیں, پیسے اکٹھا کر رہے ہیں, پھر پیسوں سے ہتھیار بنائیں گے, پھر مسلمانوں پر چڑھائی کریں گے. یہ سب ان کا پلان. تو حضور علیہ السلام نے ان کی جاسوسی کی, ان کی خبر گیری کے لیے یہ جماعت بھیجی اور کہا تھا 2 دن کی مسافت طے کر کے پھر یہ خط پڑھا. چنانچہ یہ خط پڑھا جا رہا ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ طائف اور مکے کے درمیان فلاں جگہ پر تم لوگ ٹھہرو اور مکے کے لوگ جو ملک شام آ رہے جا رہے ہیں اس قافلے کو اکٹھا کرو اور ہمیں اس کی اطلاع کرو. اس میں یہ بھی لکھا ہوا تھا اس خط کے پڑھنے کے بعد جو ساتھی تمہارے ساتھ رکنا چاہے بہت اچھی بات, اور جو لوٹنا چاہے اس کو لوٹ جانے دینا, روکنا نہیں. 12 آدمی گئے, ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ کو لوگ کم ہمت ہو, نہ بھائی ہم تو نہ رہے ہیں لڑائی میں, ہم تو باہر جانا چاہے تو ان کو ہم کو آنے دے دیں, اور جو وہاں رکنا چاہے اس کو روک لیں. ابھی رک کر یہ سمجھو یہ کیا تھا, یہ مکاتبہ کہ حضور علیہ السلام نے یہ خط بھیجا اور پڑھنے کی اجازت دی اور کہا فلاں جگہ پڑھنا. اب فلاں جگہ جا کے وہ پڑھ رہے ہیں, اب اس پر عمل کر رہے ہیں, یہی مکاتبہ. تو حضرت امام بخاری کہہ رہے مکاتبہ جائز. جب مکاتبہ جائز ہے تو مناولہ جائز ہے. اس لیے مناولہ تو اس سے اور اعلیٰ درجے کی چیز ہوتی ہے کہ شیخ اپنے ہاتھ سے براہ راست کو دیتا ہے اور یہاں کسی کے ذریعے سے پیغام بھجوایا جا رہا ہے. یہ بھی مکاتبہ ہے. یہ دلیل پوری ہوگی. لیکن اس میں ایک نقطہ آپ کو سمجھنا ہے, یہ جو 12 آدمیوں کی جماعت گئی اور عبداللہ بن جہش کو امیر بنایا تو حضور نے یہی اجازت کیوں نہیں دے دی کہ جس کو جانا ہو جاؤ, جس کو لے جانا مت جاؤ. وہاں کے ہاتھ جب خط پڑھ کر سنا دو پھر اختیار دے دینا, جس کو رکنا ہو رکے, نہیں تو چلا جائے. یہی کیوں نہیں کہی بات. تو کچھ لوگوں نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ ہو سکتا ہے بزدلی کی وجہ سے کچھ لوگ ہمت ہار جاتے اور جاتے ہی نہیں. جب ایک مرتبہ سفر میں نکل جائیں گے پھر ان کی ہمت بن جائے گی, بھائی جب بھی نکل گئے اب دیکھی جائے گی جو کچھ ہوئے. لیکن یہ جواب صحیح نہیں. کیوں؟ صحابہ کی ہمت پر حرف آتا. صحابہ وہ لوگ تھے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار تھے. ہم ان کے بارے میں بدگمانی نہیں کر سکتے, ویسے کم ہمت ہو جاتے اور سفر میں نہ جاتے. پھر صحیح جواب یہ ہے کہ آپ اس بات کو راز میں رکھنا چاہتے تھے کہ یہ بات 12 آدمی کدھر جائے, یہ بات کھل نہ جائے, آؤٹ نہ ہو جائے, اس لیے آپ نے یہاں نہیں بتایا. اور بس یہ کہا تم مکے کی طرف جاؤ. پھر وہاں جا کے کرنا کیا ہے, یہ وہاں خط پڑھ گئے جب پتہ لگے
یہاں اس لیے نہیں کھولنا چاہ رہے کہ کہیں یہ بات لیک نہ ہو. اگر یہ 12 آدمی کو پتہ چل جائے کہ ہم اس مقصد سے جا رہے ہیں اور فرض جگہ رہیں گے، ہو سکتا ہے اس کو اپنی بیوی سے ذکر کر دیں، اپنے بیٹوں سے ذکر کر دیں، پھر وہ بات بالکل آتا ہے مکہ والوں تک پہنچ جائے، اور مکہ والوں کو جب یہ راز معلوم ہو جائے گا تو پھر وہ اپنے راز کیوں کھلنے دیں گے ہم کہاں کے جا رہے ہیں، کیا تجارت کر رہے ہیں. تو بات کو پوشیدہ رکھنے کے لیے حضور نے ان کو کچھ نہیں بتایا اور خط کھولنے کی اجازت نہیں دی، بلکہ 2 دن کا سفر کر لو تب یہ خط کھولو. یہ بات تو آگے کی قصے میں نے سنائی ہے، لیکن اصل دلیل بس وہ ہے کہ حضور نے لکھ کر دیا تھا کیا کہنا چاہ رہے ہیں کیا نہیں کہنا چاہ رہے ہیں، اس کو راز رکھنا اور کہاں فلاں جا کے کھول کر پڑھنا، یہ مخاطبہ ہے. جب وہ جائز تھا تو یہ بھی جائز ہے، کوئی اپنی حدیث سے لے کر کسی کو دے دے اور کیا بھائی بیان کرو اس کو انہوں نے نقل کیا. وقت جب حجاز اور بعض اہل حجاز نے، اس سے مراد خاص امام بخاری کے استاد حمیدی، تمام اہل حجاز مراد نہیں لیکن وہ غائب سینے سے اپنے استاد کو تعبیر کر رہے ہیں. بعض اہل حجاز نے کہا، مراد میرے استاد حمیدی نے کہا امام بخاری نے، کہ انہوں نے دلیل دی ہے مناولہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے کہ آپ نے لشکر کے امیر، سریہ کہتے ہیں لشکر کو، لشکر کے امیر کو لکھ کر دی تھی ایک تحریر، ایک خط، اور فرمایا تھا لا تقرأوا، ابھی نہ پڑھو، حتیٰ تبلغ مکان کذا و کذا، یہاں تک کہ تم فلاں جگہ پہنچ جاؤ. فلما بلغ ذلك المکان، جب وہ اس جگہ پہنچ گئے، قرأه علی الناس، تو انہوں نے وہ خط لوگوں کو پڑھ کر سنایا. وأخبرهم بأمر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر انہوں نے اپنے ساتھیوں کو نبی کی بات بتائی، نبی یہ کہنا چاہ رہے تھے اور یہ اسی کو مخاطبہ کہتے ہیں. انہوں نے لکھ کر ان کو دیا، کچھ پتہ نہیں لوگوں کو کیا لکھا ہوا، وہاں جا کر پڑھ کر سنایا گیا تب ان کو پتہ چلا. یہ دلیلیں دی ہیں امام بخاری نے اس بارے میں کہ مناولہ اور مکاتبہ کا یہ عمل جائز ہے اور اس طرح حدیث بیان کی جا سکتی ہے. اس کے بعد سند کے ساتھ ایک حدیث ڈالیں، اس میں بھی چوتھی دلیل، میں اس کا خلاصہ آپ کو سناؤں پھر عبادت پڑھی جائے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک دعوتی خط لکھا، اور عبداللہ بن حذافہ، ایک ہے عبداللہ بن حذیفہ وہ الگ، ایک ہے عبداللہ بن حذافہ السہمی، ان کو وہ خط دیا اور یوں کہا کہ بحرین کے جو گورنر ہیں، منذر ان کا نام ہے، اس منذر کو یہ خط دو، اور منذر سے کہنا بحرین کا جو گورنر ہے ملک بحرین، اس کا جو ذمہ دار ہے، اس کو کہنا کہ یہ خط پہنچا دے فارس کے بادشاہ جس کو کسرا کہتے ہیں، کسرا کو یہ خط پہنچا. اس لیے اس زمانے کے جو بڑے بادشاہ ہوتے تھے ڈائریکٹ کسی خط قبول نہیں کرتے، واسطوں سے آئے، کوئی بڑے آدمی کے ذریعے پہنچے تو لیتے. اس لیے عظیم بحرین کا جو بڑا آدمی تھا گورنر منذر، اس کے پاس وہ خط پہنچایا گیا، اس کے ذریعے سے خط پہنچ رہا کسرا کو، فارس کے بادشاہ کو. بادشاہ کو یہ خط ملا، اس نے وہ پڑھوایا، دیکھو کیا ہے اس میں. تو اس نے جب کھولا اور پڑھا گیا تو اس میں شروع نہیں کہا تھا محمد رسول اللہ الی عظیم فارس کسرا، شروعات حضور کے نام سے ہو رہی. یہ محمد رسول اللہ کی طرف سے خط ہے فارس کے بادشاہ کسرا کے نام. اس کو سن کر وہ آپ بغل ہو گئے، ایسا کون ہے جو مجھ سے بھی بڑا ہے، خط کے شروع میں میرا نام نہیں اس کا نام لکھا ہوا ہے. غصے میں اس نے خط کو لیا، پھاڑ دو اور پھینک دیا، اور زمین پر پھینک کر پاپ لوگ توہین کر دی خط. وہ خبر حضور تک پہنچی تو حضور علیہ السلام فرمایا کہ جس طرح اس نے میرے خط کو پڑھا ہے اللہ اس کی حکومت کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دے. اور یہ دعا قبول ہو گئی اور چند دنوں میں اس کی حکومت ظاہر ہو گئی. اس کا سبب یہ بنا، یہ جو کسرا تھا جس کو ہم خسرو پرویز کہتے ہیں، اردو میں کتابوں میں اس کا نام آتا ہے، فارس کا بادشاہ، لقب اس کا کسرا ہے، اور خسرو پرویز کے نام سے یہ بادشاہ تھا جس کے پاس یہ خط پہنچا. اس کا ایک بیٹا تھا شیر ہوئے، اردو میں اس کو شیر ہوئے پڑھتے ہیں. تو شیر ہوئے جو بیٹا تھا وہ اپنی سوتیلی ماں پر فریفتہ ہو گیا، اس کا عاشق ہو گیا. حقیقی معنی یہ کہ شوہر کی چند بیویاں ہوتی ہیں، تو کسی عورت سے پیدا ہوا دوسری عورت سے پیدا نہیں ہوتی، جو دوسری ہے اس کو سوتیلی ماں کہتے ہیں. تو یہ بیٹا اپنی سوتیلی ماں پر عاشق ہو گیا، فریفتہ ہو گیا، اور اسے اپنے ناجائز سنبھل اور تعلق بنانا چاہتا ہے، لیکن رکاوٹ بنتا ہے یہ خسرو پرویز باپ. تو اس نے اپنے باپ کو قتل کرنے کا پلان بنایا. میں باپ کو بھی راستے سے ہٹا دیتا ہوں تاکہ میرا ڈائریکٹ تعلق میری ماں سے ہو جائے گا، سوتیلی ماں سے میں اپنے رشتہ قائم کرتا ہوں. اس بادشاہ کو پتہ چل گیا کہ میرے بارے میں میرا بیٹا قتل کا پلان بنا رہا ہے.
اور بیٹا جو ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی ترکیب سے کامیاب ہو ہی جائے گھر کا آدمی. اب بادشاہ نے الگ سوچی کہ اس نے یہ کیا کہ ایک شیشی میں زہر بھروا کر شاہی خزانے میں رکھوا دیا اور اس پر لگا دیا لیکن قوت باغ کی دوا. یہ جوان ہمارے نوجوان سمجھ لیجیے مردانگی کی دوا. میں آسان کر کے سمجھاؤں مردانگی کی طاقت کی دوا. حالانکہ زہر تھا اس اور شاہی خزانے میں رکھوا دیا. ہوشیار تھے بادشاہ کیوں مجھے تو قتل کر ہی لے گئے لیکن میرے بعد جب یہ بادشاہ بنے گا تو شاہی خزانے کو کھولے گا اور سورج زہر کو پیے گا. مردانگی کی دوا کے چکر پر یہ بھی مرے گا. تو باپ بیٹے ایک دوسرے کو مارنے کی ترکیب کر. چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ اس بیٹے نے اپنے باپ کا قتل کروا دیا اور پھر وہ تخت نشین ہو گیا بادشاہ بن گیا. اور جس بیوی پر یہ فریب ہو رہا تھا اپنی سوتیلی ماں پر اس نے خودکشی کر دی. میرے شوہر پہ مار دیا میں کیا کروں. اس نے خودکشی کر دی. وہ بھی گئی ہاتھ سے باپ بھی گیا. پھر وہی ہوا جو بادشاہ نے سوچا تھا. اس نے وہ شاہی خزانہ کھلوایا. اس میں وہ قوت باغ کے نام سے زہر رکھا ہوا تھا لیکن اس کو بدل دیا گیا تھا. تو اس نے اس کو مردانگی کی دوا سمجھ کے پی لیا. سورج کو بھی مر گیا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا پوری ہوئی. اللہ اس کی حکومت کے بھی ایسے ہی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. اصل یہ ہے کہ جو خسرو پرویز تھا فارس کا بادشاہ تھا یہ چند واقعات کی وجہ سے بوکھلایا ہوا تھا. جس زمانے میں حضور کا خط پہنچا ہے اس سے پہلے چند واقعات رونما ہو گئے تھے. اس سے یہ بوکھلایا ہوا تھا پریشان تھا. مثلا فارس میں ایک آتش قدا تھا جس میں آگ جلائی جاتی. یہ فارس کے لوگ آگ پرست تھے آگ پوجا کرتے تھے. تو 1000 برس سے آگ جل رہی تھی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنے تو اچانک وہ آگ بجھ گئی. اس کو یہ بڑی نحوست کی چیز سمجھتے ہیں جو آگ یہ 1000 سال سے چل رہی ہے جس کو ہم خدا مان رہے ہیں اس کو بوجھ رہے ہیں. آج اس پر کیا آپ بتا کہ اچانک وہ بجھ گئی. اس سے وہ ٹینشن میں تھا. ایک واقعہ یہ پیش آیا. دوسرا یہ کہ اس نے خود خواب دیکھا میرے محل کی 14 برجیں گر گئی. برج آپ کہہ لیجیے مینار چھوٹی چھوٹی مینار. اس نے یہ خواب دیکھا میرے محل کی 14 برجیں گری. یہ بھی ایک نحوست کی بات ہے. برج کیوں گر رہی تھا. یہ تیسرا خواب اس نے نہیں اس کے کسی وزیر نے دیکھا. کیا دیکھا کہ عرب کی طرف سے کچھ اونٹ آئے ہیں اور فارس میں یعنی ایران کو فارس کہتے ہیں. تو ایران میں جو گھوڑے ہیں ان اونٹوں نے ان کو بھگایا مارا اور رودا ہے یہاں تک کہ ان کو سمندر پار کرا دیا اور اونٹ غالب آ گئے. معافروں سے تعبیر دینے والا رسول نے تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہا کہ یہ خواب تو اچھا نہیں لگتا ہے کہ عرب کے لوگ تمہارے اوپر قبضہ کر لیں اور لگتا ہے کہ تمہاری حکومت ظاہر ہوگی. یہ 14 برجیں گرنے کا مطلب یہ ہے کہ 14 بادشاہ تک تمہاری حکومت چلے گی. 14واں جیسے بادشاہ بنے گا تمہاری سلطنت ختم ہو جائے گی. اور وہی تعبیر پوری ہو گئی. اس سے وہ بکھلایا ہوا پریشان تھا کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے کیا ہونے جا رہا ہے. پھر وہیں سے وہ خط آ گیا کہ محمد رسول اللہ اور ان کو لگا کہ یہ مجھ سے بھی بڑا ہے اتنی بڑی جرات کر رہا ہے مجھے خط دے اور دعوت دے. اس لیے غصے میں وہ خط اس نے پڑھ دیا. اب ہم آتے ہیں امام بخاری سے کیا سمجھانا چاہتے ہیں. امام بخاری کہتے ہیں حضور نے جو یہ دعوت کا خط بھیجا ہے یہی مکاتبہ ہے. تحریر ہی تو تھی اس تحریر میں کچھ باتیں لکھ کر بھیجی اور وہ دے دو اس کو وہ پڑھیں گے. تو یہ کسی کی بھیجی ہوئی لکھی ہوئی چیز کو پڑھنا پھر اس پر عمل کرنا یہ مکاتبہ ہے یہ معتبر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر بادشاہوں کے پاس بھی خط لکھ کر ہی بھیجے تھے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا بہت سو نے. وہ کیا تھا مکاتبہ ہی لکھ کر بھیجی جا رہی تھی باتیں اور اس پر ایمان لا رہے تھے مسلمان ہو رہے تھے. جب وہاں معتبر ہے حدیث میں بھی مکاتبہ معتبر ہے. تو امام بخاری اسی پر زور دے رہے ہیں مناورہ مکاتبہ جائز ہے. اس کی دلیل یہ حضور کے زمانے میں بھی مکاتبہ کا عمل ہوتا تھا مناورہ کا عمل ہوتا تھا. تحریر میں خط لکھ کے بھیجے جاتے تھے لوگوں کو پڑھتے تھے ایمان لاتے تھے اسلامی باتوں کو قبول کرتے تھے. مکاتبہ اس واقعے کو انہوں نے حدیث میں نقل کیا. جی وبه قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني ابراهيم بن سعد بن صالح عن ابن هشام عن عبيد الله بن عبد الله بن عبد بن مسعود ان عبد الله بن عباس اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وامره ان يدفعه الى عزيم البحرين فدفعه عزيم البحرين الى كسرى فلما ضاع مزقه فحسبت ان ابن المسيب قال فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يمزقوا كل موزق يمزقوا كل موزق. وبه قال حدثنا دوسری حدیث لا رہے ہیں اس میں بھی وہ عام بات ہے. نبی علیہ السلام نے اور بادشاہوں کی طرف بھی خطوط روانے کیے. وہ سبھی اسماعیل مکاتبہ بھی ہیں
لیکن اس حدیث میں ایک اضافہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بادشاہوں کے نام خط لکھنے کا ارادہ کیا کہ میں ان کو دعوتی خط دوں، ہر ایک بادشاہ کے پاس آپ جا کے ملاقات کریں اور ان کو دعوت دیں، یہ تو ممکن نہیں تھا، اس لیے کم سے کم خط کے ذریعے ان کو اسلام کی دعوت دی جائے. تو اس زمانے کے جو بادشاہ تھے سب کے پاس آپ نے خط بھیجے. جب آپ نے خط لکھنے کا ارادہ کیا تو بعض صحابہ نے کہا کہ بادشاہ لوگ خط اس وقت تک قبول نہیں کرتے جب تک اس وقت مہر، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مہر بنوائی اور وہ مہر انگوٹھی میں بنوائی. آج تک حضور نے انگوٹھی نہیں پہنی، 13 سال مکے میں اور مدینہ منورہ میں اب تقریباً حضور علیہ السلام کو 7 سال ہو گئے، ابھی تک انگوٹھی نہیں پہنی. صلح حدیبیہ کے بعد خطوط روانہ کیے جائیں، اب ضرورت پڑ رہی ہے. اسی سے مسئلہ معلوم ہوا کہ مردوں کے لیے اصل یہ ہے کہ وہ انگوٹھی نہ پہنیں. چاندی کی، سونے کی تو جائز ہی نہیں، چاندی کی انگوٹھی 1 مسکال 4 مسکال سے کم جائز ہے. کہیں آئے گا ہم تفصیل سے سمجھائیں گے مسکال کتنا ہوتا ہے، وزن کتنا بنتا ہے. مردوں کے لیے اتنا جائز ہے لیکن بہتر اور افضل نہیں ہے. اسی وجہ سے تم دیکھو گے اکثر علماء انگوٹھی نہیں پہنتے. جو تقوی والے ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں، متقی لوگ ہیں، ان کو نہیں دیتے. ہاں جو بہت سے ویسے ہوتے ہیں تھوڑا سا کہہ لیجیے ماڈرن ٹائپ کے سمجھداری وہ پہن لیتے ہیں، وہ ایک جائز چیز ہے، حرام نہیں کہہ اس کو. لیکن جو تقوی والے پرہیزگار لوگ اعلیٰ درجے کے علماء ہیں ان کو تم نہیں دیکھو گے وہ انگوٹھی پہنتے ہیں. اور تم یہ نہیں کہہ سکتے تھا حضور نے پہنی یہ کہ نہ پہنے، سنت کے خلاف کر رہے ہیں. اصل انگوٹھی نہ پہننا. حضور علیہ السلام نے انگوٹھی بنوائی ہے لیکن وہ ایک ضرورت سے بنوائی کہ خط لکھے جائیں گے، پھر اس انگوٹھی میں مہر ہے، اس کو سیاہی میں بھیجویں گے اور خط پہ ایسا مہر لگائیں گے. اس مقصد سے وہ انگوٹھی بنوائی گئی. اس انگوٹھی میں یہ پوری چاندی کی تھی اور جہاں نگ لگاتے ہیں، پتھر لگاتے ہیں، اس جگہ پتھر نہیں تھا، وہاں بھی چاندی بھری ہوئی. اور اس چاندی پر لکھا ہوا تھا، اس نگینے کی جگہ لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ. اور لکھنے کی ترتیب کیا تھی؟ نیچے محمد، پھر رسول، پھر اللہ. اوپر سے پڑھیں گے تو اللہ رسول محمد ایسے لکھا ہوا. نیچے سے پڑھیں گے تو محمد الرسول اللہ. اس میں اللہ کے نام کی عظمت کا اشارہ ہے، اللہ سب سے اوپر ہے. پھر رسول، پھر محمد، تو نیچے سے محمد الرسول، محمد رسول اللہ، یہ نقشہ ہے. اس کو لکھ کر سیاہی میں بھگو کر خط پر ایسے مہر لگا. یہ انگوٹھی اس لیے بنائی گئی، یہ آ رہا ہے اس میں. لیکن امام بخاری کا مقصد صرف اتنا سمجھانا ہے. دیکھو یہ خط جو روانہ کیے گئے تھے یہ سب مکالمہ تھا، لکھ کر حضور نے دوسروں کے پاس بھیجی تھی باتیں، انہوں نے اس کو معتبر مانا، اس پر عمل کیا. جب وہاں معتبر حدیث اگر کسی کو لکھ کر دے دی جائے اور اسے کہا جائے کہ اس کو بیان کرو تو یہ بھی جائز ہے، اسی کو مکالمہ کہتے ہیں. اس میں آپ کو یہ بات سمجھنی ہے انگوٹھی کے تعلق سے مردوں میں غفلت پائی جاتی ہے. صرف ایک انگوٹھی پہن سکتے، ایک انگلی ایک وقت میں. بہت سے لوگ دیکھو 3 انگوٹھی ٹھوک رکھی ہوتی، یہ سب غلط بات ہے، ناجائز. اور اصل یہ کہ نہ پہنی جائے، اور وہ بھی 4 مسکال سے کم کی ہونی چاہیے تو جائز ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب دیکھو، مجبوری میں آپ نے انگوٹھی پہنی ہے لیکن اس کا جو اوپر والا حصہ تھا، نگینے والا حصہ، اس کو ایسے انگوٹھی گھما کر اندر کی طرف رکھتے تاکہ زینت کم سے کم بڑھے. اوپر رکھتے ہیں بہت سے لوگ نگینے کو اوپر دکھا کر رہتے ہیں، یہ ایسی وہ نہیں، وہ ادب کے خلاف. اندر کر موڑ کر اس کو رکھتے تھے صرف یہاں چھلا نظر آتا ہے. یہ سب ادب کی چیزیں انشاءاللہ یہ تفصیل سے آئے گا. یہاں انگوٹھی کا بیان آگے چل کے بخاری میں آئے گا، وہاں آپ کو تفصیل سے بتائیں. اس دوسری حدیث میں یہ مضمون آتا ہے. وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل ابو الحسن قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا شعبة قال حدثنا انس بن مالك قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا او اراد ان يكتبا فقيل له انهم لا يقرؤون كتابا الا مختوما فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نقشه محمد رسول الله يعني انظر الى بياضه في يده فقلت لقتادة من قال نقشه محمد رسول الله قال انس باب من قال حيث ينتهي به المجلس ومن رعى فرجة في الحلقة فجلس فيها. اس بات میں امام بخاری علیہ الرحمن مجلس کا ایک ادب بیان کر رہے ہیں. یہ آپ کے لیے خاص طور سے ہوتے ایک یہ بھی بات تھی. اب یہ ایک ادب بیان کر رہے ہیں. جو طالب علم ہو، جو حدیث پڑھنے والا ہو یا کسی وعظ کی مجلس میں جا رہا ہو تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اگر بعد میں آ رہا ہے، جیسا کہ مجمع جم گیا، اب کوئی نیا آنے والا آدمی آ رہا ہے تو جہاں کہیں اس کو جگہ نظر آئے بس وہاں خاموشی سے بیٹھے، مجمع کو چیختے پھاڑتے آگے تک پہنچنے کی کوشش نہ کرے. کیوں؟
ایک جو سبق پڑھا رہا ہوگا یا جو تقریر اور بات کر رہا ہوگا اس کو حضرت وہ اس کو دیکھے گا، دماغ اس کا اٹک جائے گا. دوسرا یہ سارا مجموعہ اس کو دیکھا کہ یہ کون ہے، بات کی سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے، بات کی جو دھیان لگا ہوا تھا وہ ختم ہو جاتا ہے. اس لیے ادب کا تقاضا یہ کہ جہاں جگہ مل جائے خاموشی سے وہاں بیٹھ جائے. البتہ اگر آگے فرجہ کون خالی جگہ، اگر مجمع مل کر بیٹھا ہوا نہیں ہے اور آگے کی طرف جگہ ہے اور مجمع کو پار کر کے آنے میں کوئی نقصان نہیں ہے، کسی کی توجہ نہیں ہٹے گی، خاموشی سے پردے کے پیچھے سے آ کر یہاں بیٹھ سکتا ہے، تو پھر اجازت. وہ جو منع ہے وہ اس وقت ہے جب مجمع کو پھاڑتے ہوئے، لوگوں کے کندھوں کو کھنانتے ہوئے، کودتے پھاندتے آگے پہنچے، وہ منع ہے. لیکن اگر کوئی ایسی ترتیب بنی ہوئی ہے کہ جگہ خالی ہے، پردہ لگا ہو، پیچھے سے نکل کر آدمی وہ آئے اور اسٹیج کی طرف سے پھر اس شیخ کے سامنے، استاد کے سامنے آ کے بیٹھ جائے، تو بھی کوئی حرج نہیں. اب کسی کوئی سے یا توجہ نہیں بڑھی، کوئی نقصان نہیں ہو. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے. یہی حکم ہے جمعے کی نماز سے پہلے جب خطبہ ہو رہا ہو اس وقت. اور کتاب الجمعہ میں انشاءاللہ مضمون آئے گا کہ خطبہ شروع ہو چکا ہے، امام منبر پر خطبہ دے رہا ہے، اب لوگ آ رہے ہیں، ان کو جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھے. اگر وہ بیچ میں گھسیں گے، مجمع کو کودتے پھاندتے آگے آئیں گے، امام کی توجہ بیٹھے گی، مجمع کی توجہ بھی بیٹھے گی. لیکن اگر آسانی سے پہنچا جا سکتا ہے، جگہ خالی ہے، لائن بنی ہوئی ہے، تو پھر آدمی آ سکتا ہے. یہی حکم سبق کا ہے، یہی حکم وعظ اور تقریر کا ہے، یہی حکم جمعے سے پہلے خطبے کا ہے، یا کہیں بھی کوئی مجمع وہاں کے لیے یہ حکم. یہ تو ہوا مسئلے کا بیان. اس کے بعد امام بخاری علیہ الرحمہ جو ایک حدیث کار ہے، اس میں ایک واقعہ ہے. واقعے کا خلاصہ یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، مجمع لگا ہوا تھا اور آگے ایک دو آدمی کی جگہ خالی پڑی ہوئی. 3 آدمی آئے، تھوڑی دیر کو سامنے کھڑے رہے. ان میں سے ایک نے ہمت کی اور آگے جو جگہ خالی تھی وہ کسی طرح مجمع سے ہٹ کر کہیں سے راستہ پاتے وہاں پہنچ گئے. کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، کسی کو اوپر سے کودا نہیں، اور خالی جگہ میں ہمت کر کے وہ آگے بیٹھ گئے. 2 آدمی واپس چل دیے، بھائی جگہ نظر نہیں آ رہی، اس کو مل گئی، ہمارے پھر جگہ نظر نہیں آ رہی، واپس چل دیے. ان میں سے ایک تھوڑا سا چلا، پھر لوٹا اور جہاں مجمع میں اخیر میں جگہ تھی وہیں بیٹھ گئے. اور تیسرا واپس ہی چلا گیا. جب وہ مجمع چلے گئے تو حضور علیہ السلام فرمایا، کیا میں تمہیں 3 آدمیوں کا حال بتاؤں؟ تو لوگوں کا جی فرمائیں. ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی نے ہمت کی اور کوشش کر کے وہ آگے آ گیا تو اللہ نے بھی اس کو نواز دی. اور ایک آدمی شرما گیا، جانا چاہ رہا تھا واپس، پھر شرما کر واپس آ گیا، اللہ بھی اس سے شرما گیا، یعنی اس کی اس غلطی کو معاف کر دیا. دین مجلس سے چھوڑ کے جانے کی ہمت کر رہا تھا، پھر شرما کر واپس آ گیا، اللہ نے اس کے اس قصور کو معاف کر دیا. اور تیسرا چلا ہی گیا تو اللہ نے اس کی پرواہ نہیں کی، جب دعا پڑھ لی. یہ حدیث بات ہے. اسی کے ذکر میں ایک بات کہوں آپ سے، آپ کے یہاں یہ سبھی سبق لگتا ہے تو بعض احباب تو ایسے ہیں جو مغرب پڑھ پڑھا کے جب آتے ہیں جب مجلس شروع ہو جاتی ہے. اور کچھ لوگ وہ ہیں جو مغرب بھی یہی پڑھتے ہیں لیکن پھر مغرب کیوں چلے جاتے ہیں، ذکر میں شامل نہیں ہوتے. جب تقریر شروع ہو جاتی ہے، سبق شروع ہوتا ہے، پھر آگے بڑھ جاتے ہیں. یہ غلط ہے. جب کوئی عمل ہو رہا ہو تو شروع سے لے کر آخر تک اس میں شریک ہونا چاہیے. پتہ نہیں کون سا لمحہ برکت والا ہے، کون سے موقع پر اللہ کی رحمت کی نظر اس مجمع پہ گرے. محروم نہیں ہونا چاہیے. ہو سکتا ہے شروع میں اللہ قبولیت کا فیصلہ کرے، ہو سکتا ہے آخر کا فیصلہ کرے. تو جب کوئی اجتماعی عمل ہو رہا ہے شروع سے آخر تک اس میں شریک رہنا چاہیے. ہم تو رحمت کے محتاج ہیں، اللہ کے کرم کے محتاج ہیں. تو ہمارے پاس کون سا ایسا گارنٹی کارڈ ہے کہ جب ہم آئیں گے جب اللہ رحمت برسائے گا اور جب قبولیت کا فیصلہ کرے گا. اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے. وہ 10 منٹ ذکر ہوتا ہے اس میں بھی شریک کریں، بلکہ کوشش یہ کریں کہ سب یہاں مغرب پڑھیں، جو دور سے آتے ہیں وہ بھی مغرب یہاں پڑھیں. یہ نہیں کہ ادھورا تھوڑی دیر بیٹھ لے کے شریک ہو جائیں. یہ محرومی کی بات ہوتی ہے. بات تو ہوگی، سبق تو چلے گا، لیکن یہ ہم کتنا پا رہے ہیں، کتنا محروم ہو رہے ہیں، اس سے ڈرنا چاہیے. تو از اول تا آخر پوری مجلس میں شریک رہیں، ذکر میں بھی شریک رہیں، حدیث میں بھی سبق شریک رہیں. آخر میں ہی آپ کو جانا چاہیے. ایسا کون سا ضروری کام ہے آپ کو پاس جو مغرب پڑھ کے نکل جاتا ہے؟ ایسا کون سا ضروری کام ہے؟ کون سی مجبوریاں ہیں؟ ہم تو اتنی مجبوریاں چھوڑ کر تمہارے گاؤں میں آ رہے ہیں، اتنا بڑا مدرسہ چھوڑ کر آ رہے ہیں. پڑھنا پڑھانا ہوتا ہے، بچوں کی نگرانی کرنا ہوتا ہے، اساتذہ کی نگرانی کرنا ہوتا ہے. یوں یقین مانو کہ جب میں یہاں آتا ہوں تو وہاں آزادی پھیل جاتی ہے. کوئی بڑا جو ذمہ دار ہوتا ہے وہ تھوڑی دیر کے باہر چلا جائے تو اساتذہ پہ طلبا پہ اثر پڑ جاتا ہے. ان ذمہ دار میں اور سامنے ہیں
تو ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، لیکن ہم پھر بھی قربانی دیتے ہیں. آپ نے آپ کے پاس آپ لوگوں کو بھی 1 گھنٹے کی قربانی دینی چاہیے. مغرب سے یہاں شریک رہیں، پوری مجلس میں شریک رہیں، اس لیے کوشش کریں. اور پھر میں نے جب بات چھڑ لی تھی، میں تقاضا رکھ رہا ہوں، سبھی ساتھ موجود ہیں یہاں، امام صاحب بھی موجود ہیں اور مشورے کے ساتھی بھی موجود ہیں. میں چاہ رہا ہوں کہ میرے پاس ایک ایسی فہرست آیا ہے کہ آپ کے امام صاحب اور مشورے کے ساتھی مجھے لکھ کر دیں کہ اس مسجد سے جڑے ہوئے کتنے مکانات، کتنے گھر، پھر کوئی تفصیل لکھیں ان گھروں میں کتنے مرد بالغ، کتنی عورتیں، کتنے جوان ہیں، کتنے بوڑھے ہیں، کتنے صحت مند ہیں، کتنے بیمار ہیں، پھر ان میں سے کتنے نمازی ہیں، کتنے بے نمازی ہیں. یہ سب لکھ کر مجھے دے دیں. میں کیوں لکھوا رہا ہوں کہ آپ محنت کریں، نماز میں لائیں کو. اگر آپ تھک ہار جائیں تو پھر مجھ سے کریں، میں انشاءاللہ فرداً ہر گھر میں جا کر دعوت کے امام. یہ بھی ہے کہ آپ کو سبق پڑھا رہا ہوں، دین کی بات پہنچا رہا ہوں، لیکن اگر یہ کافی نہیں ہے تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں کہ آپ اپنی محنت کریں، کوشش کریں. پھر بھی آپ کو لگتا ہے فلاں گھر سے فلاں مرد نہیں آتے نماز میں، تو آپ مجھے وہ لسٹ دکھیں کہ اتنے مرد، اس گھر میں اتنے مرد ہیں، ان سے 5 آتے ہیں، 5 نماز نہیں آتے. تو میں انشاءاللہ مجلس کے بعد ہر جمعرات کو 1-2 گھروں میں ملاقات کے لیے جا سکتا ہوں. آپ مجھے استعمال کی دعوت کا ایک فیملی بھی تو ہے، صرف روٹی کھانے کے لیے تھوڑی آ رہا ہوں کہ روٹی کھا چلا جاؤں. یہ کام یہ بھی ہے. ہر گھر میں جہاں آپ مجھ سے کہیں گے کہ یہاں ضرورت ہے. ہم نے کوشش کر لی، یہ لوگ نماز سے نہیں جڑ رہے ہیں، یہ لوگ مسجد سے نہیں جڑ رہے ہیں. میں انشاءاللہ اس خدمت کے لیے تیار ہوں کہ میں آپ کے ساتھ وہاں تک جاؤں. ہو سکتا ہے وہ شرما جائیں، اس چیز کا لحاظ کرنے پر کون سا کام چل رہا ہے، تو اس کا بھی فائدہ ہو جائے گا، ہمارا بھی فائدہ ہو جائے گا، آپ کا بھی فائدہ ہو جائے گا. جب یہاں تعلیم برکت ظاہر کی ایک حدیث کا سبق ہو رہا ہے تو ایک نمایاں محلہ ہونا چاہیے، نمایاں صفت ہونی چاہیے کہ اس محلے میں سبق ہوتا ہے. حدیث و ماشاءاللہ بڑی پرانی بات ہو ہے، سب لوگ نماز میں آتے ہیں. دیکھو یہ گھر بھی نہیں بچا ہوا. ہمیں تو جب ایسا لگے گا کہ ہمارا سبق اس وقت قبول ہوا جب ہر گھر سے ہر بچہ بالغ سب نمازی مسجد میں، تب سمجھیں گے بھائی بخاری کا سبق قبول ہو گیا. ورنہ تو ایک رسم ہے، رواج ہے، ایسی کوئی میرے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ میں پھر بھی پڑھاتے ہی رہوں. کسی دن بند بھی کر دے گا، ہوا پر جا جائے. لیکن ہم ایسا وقت کیوں لائیں ایک مبارک سلسلہ بند ہو جائے، بڑا ہو جائے، جیسا ہو جائے. اس لیے میں تقاضا رکھا جا رہا ہوں مشورے کے ساتھ مجھ سے یہ کام کیجیے. باقاعدہ کاپی بنائیے کہ آپ کی مسجد سے جڑے ہوئے کتنے مکان ہیں، ان گھروں میں کتنے مرد حضرات ہیں، کتنی عورتیں ہیں، پھر ان میں بیمار کتنے ہیں، صحت مند کتنے ہیں، معذور کتنے ہیں، تاکہ اندازہ ہو سکے بھائی اس وجہ سے نہیں آتے. پھر ان میں سے نمازی کتنے ہیں، بے نمازی کتنے ہیں، مردوں میں بے نمازی کتنے ہیں، عورتوں میں بے نمازی کتنی ہے، ہر ایک کی تفصیل ہونی چاہیے. پھر اس کو نشانہ بنا کر آپ لوگ محنت کیجیے. جب آپ ہمت ہار جائیں پھر مجھ سے کیجیے، پھر میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں. گھروں میں دعوت دینے کے لیے نمازی بنائی بہت ہی اچھی بات نہیں کہ ہمارا فرض تو ادا ہو. اللہ تعالیٰ کل قیامت مجھ سے بھی پوچھ سکتا ہے تو فلاں محلے میں جایا کرتے تھے اور 15-20 سال تمہارا جانا ہوا اور تمہارے تمہیں توفیق نہیں ہوئی کہ وہاں جا کے دعوت دے دیتے. تو میں تو اپنا آپ کو پٹائی بچانے کے لیے یہ کام کرنے کو تیار ہوں. آپ مجھے کہہ دیجیے. حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں. ابو واقف اللیثی کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرماتے بیٹھے ہوئے تھے، والناس معه، لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. اذ اقبل 3 نفر، 3 لوگ آئے. فاقبل 2 الى رسول اللہ وذهب واحد، 2 تو حضور کی طرف آ گئے، ایک واپس چلا گئے. لیکن یہ لوگ کیسے آئے تو میں نے تفصیل سنائی. ایک تو آ کے ہمت کر کے آ گئے، ایک تھوڑا جا کر واپس آیا، پھر مجلس سے اٹین کو بیٹھ گئے، ہر جگہ ویڈیوز کو، اور ایک چلا ہی گیا. قال رسول اللہ، قال راوی کہتے ہیں ابو واقف، فوقفا علی رسول اللہ، وہ دونوں آ کر پھر وہاں کھڑے رہے تھوڑی دیر. فما احدہما، ان میں سے ایک نے فرجۃ فرآ فرجۃ فی الحلقہ، مجلس کے اندر ایک خالی جگہ دیکھی. فجلس فیہا، ہمت کر کے وہاں پر بیٹھ گئے. واما الآخر، اور دوسرا فجلس خلفہم، لوگوں کے پیچھے ہی بیٹھ گئے، اور تیسرا جا چکا ہی تھا. واما السادس فادبر، بہرحال تیسرا پیٹ پھیر کر چلا گیا. فلما فرغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور علیہ السلام اپنی بات چیت سے فارغ ہو گئے تو آخر میں آپ نے فرمایا، الا اخبرکم عن النفر الثلاثہ، میں تمہیں بتا دوں ان 3 آدمیوں کا حال. یہ 3 آدمی کی جو جماعت آئی ہے ان میں سے ایک چلا گیا، 2 الگ الگ ایسے بیٹھ گئے. بتا دوں. اما احدہم، بہرحال ان میں سے ایک نے فآوا الی اللہ، اللہ کی طرف ٹھکانہ لیا. فآواہ، تو اللہ نے بھی اس کو ٹھکانے دے دیا.
ہمت کر کے آگے آ گیا، اللہ کا قرب اور نزدیکی اس نے حاصل کی، اللہ نے اسی اعتبار سے کو اجر و ثواب دیے. اچھی بات ہے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی اور قریب سے قریب آ کر بیٹھ گئے تو اللہ نے ان کو ٹھکانے دے دیا. محمد آخر اور دوسرا بہرحال شرمایا کہ اللہ بھی اس سے شرما گئے. شرمانے کا مطلب یہ جاتے جاتے رک گئے اور پھر ہمت کر کے آخر میں بیٹھ گئے. جانے کی نیت کی تھی، یہ گناہ کی بات تھی، لیکن واپس آ گیا تو اللہ نے بھی درگزر کر دی. یہ اللہ بھی اس سے شرما گیا. وہ عمل آخر اور تیسرا فأعرض، اس نے اس مجلس سے دینی مجلس سے اعراض کیا. فأعرض اللہ عنہ، تو اللہ نے بھی اس سے اعراض کیا، اللہ نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کیا. کیا ہوا جانا. اس سے اہمیت معلوم ہوئی دینی مجلس میں چاہے پیچھے ہی جگہ ملے وہ بھی ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ بھی اس سے حیا کرتا ہے، اللہ اس کو بھی محروم نہیں کرتا. اور اگر ہمت کر کے آگے بیٹھنے کی کوشش کرے، منہ سے منہ ملا کر آنکھ سے آنکھ ملا کر توجہ سے سنے تو اللہ اس کو اور قرب دیتا ہے، نزدیکی دیتا ہے، بات سمجھنے میں مدد ملتی ہے. اور اگر منہ موڑ کر چلا جائے تو اللہ بھی اسے منہ موڑ لیتا ہے، اللہ بھی اسے ناراض ہو جاتا ہے. اس لیے دینی مجلس چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو محروم نہیں رہنا چاہیے، کوشش کر کے اس میں شریک ہو جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس طرح کی مجالس کی برکات سے مالا مال فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب الیک. وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه ان ابا هريره مولى عقيل بن ابي طالب اخبره عن ابي واقد الليثي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه اذا اقبل 3 نفر فاقبل اثنان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحدا قال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاما احدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها واما الاخر فجلس خلفه واما الثالث فاكبر زائدا فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا اخبركم عن النفر الثلاثة اما احدهم فاوى الى الله فاواه الله واما الاخر فاستغنى